اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ گالم گلوچ نہ کریں، ایسے رقیق انداز اختیار نہ کریں جس میں خود بولنے والا بھی اپنے اندر پستی فیل کرے. چونکہ قرآن کریم کا جو انداز ہے وہ محترمانہ ہے. قرآن کریم انبیاء کرام نے کبھی بھی رقیق انداز اختیار نہیں کیا. جو انبیاء کا انداز ہے، جو قرآن کا انداز ہے، ہمیں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ہمیں اس کے ساتھ ساتھ رہنا چاہیے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا چاہیے. کیا رسول کریم امیر المؤمنین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ان سب سے زیادہ ہم دین کا فہم رکھتے ہیں. جن چیزوں کو آپ مذموم سمجھتے ہیں کس کی وجہ سے سمجھتے ہیں؟ اہل البیت کے کلام کی وجہ سے. اہل البیت کے اپنے کلام میں دیکھیں کہ انہوں نے کہاں کون سی روش اختیار کیا، وہی ہمارے لیے حجت ہے. نہ اس سے آگے بڑھنا چاہیے نہ اسے پیچھے رہنا چاہیے. جو بھی زبان گندی استعمال کرتا ہے وہ ابلیس کا پیروکار ہے. جس نے اللہ کے رستے کا انتخاب کیا اس نے کبھی بھی اپنی زبان گندی نہیں کی. جس کی زندہ مثال صفین سے لے کر تا اواخر حکومت عباسیہ ہے. اس پورے دور میں آپ اگر ائمہ اہل بیت کا لب و لہجہ اور ان کا انداز دیکھیں تو میرا خیال ہے وہ ایک ایسا سانچہ ہے جس میں کوئی بھی فرد یا معاشرہ ڈھل جائے تو وہ نمونہ کہلا سکتا ہے.